انتظار کر رہے تھے. یہ سارے کا سارا کنبہ یتیموں کا مال ہڑپ ہڑپ کر کے عبدالحنان سمیت کھا کے جا رہا ہے. تمہیں اللہ کو جواب نہیں دینا. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یأکلون فی بطونہم نارا. بابو جی انصاف کر کے جانا، میں دھوکہ کر کے نہیں جاتا. میرا بھائی مرا، میں بھتیجوں کا کچھ عمر کیوں نکالوں؟ میں اپنا موٹر سائیکل بیچتا، میں اپنی سائیکل بیچتا، میں اپنا رقبہ بیچتا، میں کما ٹھیکے پہ دے دیتا. نہ بھتیجوں سے نہیں لوں گا، میں خود اپنے بھائی کی سال ثواب کا خرچہ کروں گا. خدا کی قسم جگ بھی راضی ہوتا، رب بھی راضی ہوتا. یا تو پہلا ہی ایمبولینس والے کا ادھار باقی ہے. 8 سال بعد بستر پہ بیمار رہا، میڈیکل سٹور والے کا ادھار باقی. ڈیرے اسماعیل خان سے جواب مل گیا، بھکر لے کے گیا، بھکر والوں نے لاہور ریفر کر دیا. اللہ اکبر. پوچھ محلے والوں سے، پوچھ اس بیوہ کی چٹی چادر کو کھینچ کر کہ یہ مرنے والا تیرے پہ کتنا قرضہ چڑھا کے جا رہا ہے. تیری بالیاں کہاں گئی؟ تیری انگوٹھی کہاں گئی؟ تیرے ہاتھ کے کڑے کہاں گئے؟ اب جو 4 برتن گھر میں کھڑک رہے تھے، جس کے سارے یتیموں نے رہنا تھا، جس کے سارے بچیوں نے زندگی گزار کر اپنے باپ کو یاد کرنا تھا، یہ وسیب ایسا ظالم نکلا. اللہ اکبر. ابھی تیسرا دن نہیں گزرا، گھر کا گھر سارا خالی کر کے جا رہا ہے. بیوی دے گا پکانا لے، پوچھو تو صحیح ہے کہاں سے آئی؟ اللہ کی عزت کی قسم، میں میرے عزیزو ابھی موت کی سیٹ پہ کرسی پہ بیٹھ کے آیا گاڑی میں، اور جانا بھی 7-8 گھنٹے کا سفر کر کر منزل پر. مجھے کیا جھوٹ، مجھے کیا ضرورت پڑی؟ میرے عزیزوں میں آپ کو کسی مسلک کو جو جوڑ کے جاؤ. اس منبر کا حق بڑھتا ہے کہ بیٹھنے والا، اور میرے عزیزوں پنجابی میں اردو میں کہاوت ہے، جس کا کھائے اس کے گیت گائے. اللہ یہاں سے روزی دے رہا ہے، حق تو ادا کرنا چاہیے. ناراض نہ ہو تو اگلی بات اور کہہ کے جاؤں. دعا ہوگی جی. مولی عبدالرحمن نے دعا کرائی، دستار کرو جی، دستار کرو. وڈا بھرا ہے، اس وڈے بھرا کی جس کے دروازے پہ 2 مہینے پہلے اس کی بھابی ہاتھ جوڑ کے آئی تھی. تیرا بھرا بستر تے پہ ڈاکٹر چوکی فیس مانگ دینے. اللہ اکبر. حالانکہ تیرے بینک میں پڑا تھا، تیری جیب میں موجود تھا، اس وقت دستار نظر نہیں آئی. 4 بچیاں جس کی جوان ریڈی والے کی ہو گئیں، اسی صدمے میں اس کا جنازہ اٹھ گیا. اس وقت تو بڑے بھائی کو دستار نہیں یاد آئی تھی. اس وقت تو کہہ رہا تھا میرے میار دے رشتے کوئی نہیں. اللہ اکبر. اے ظالمہ، بے غیرتا، بے شرما، بے حیا. اس وقت شرم کرتا، غریب بھانجی بتیجی کو بہو بنا کے لاتا، لیکن تیرا پیسہ للے تھلو پر. ساری رات مانے والوں کو سونے نہیں دیا، اتنا ڈھول بجا. ملتان تو کنجر آئے نے، جھگ دو کنجر آئے نے، بھکھر تو کنجر آئے نے. چٹی چٹی داڑیوں والے بھی کہتے کنجر نچاؤں دے پہنے. یہ کنجر ہے کیا؟ کون سی ڈکشنری کے اندر کون سی کی ورڈ کا معنی ہے؟ مجھے بتاؤ. عورت ہے. کنجر عورت کو کہتے ہو نا، کنجری عورت ہے. عورت 4 روپ میں پہچانی جاتی ہے: ماں، بہن، بیٹی، اللہ اکبر، بیوی. یہ 4 روپ عورت کے سب سے اعلیٰ. اس کا مطلب جو اپنی شادی میں نچا رہا ہے، کنجری نہیں نچا رہا بلکہ ماں کو نچا رہا ہے. کنجری نہیں نچا رہا بیوی کو نچا رہا ہے. کنجری نہیں نچا رہا بہن کو نچا رہا ہے. ایسا بھی کوئی کنجر وہ تو پرلے سے پرلے درجے کا کنجر ہوگا جو اپنی شادی کے اندر اللہ کی قسم اپنی بیٹی کو نچا رہا ہے. او میرے ویرا، خدا کے واسطے ساری رات ڈھولک بجتا رہا، ساری رات گھنگرو کھنکتا رہا، ساری رات پائل کی آواز کانوں میں آتی رہی، اور پھر قرآن کے سائے میں رخصت کر کے کہہ رہے ہو اس کی گود میں رابعہ بصری آئے گی. پردہ ہٹا. امام الانبیاء نے اپنا چہرہ مبارک اندر کیا. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد علی پاک تشریف لے آئے. اما فاطمہ کو گرمی کے اندر سکر دوپہرے میں موٹا جوڑا پہنا دیکھا. ماں کے پسینے سے کپڑے بھی تر تر ہو گئے. علی پاک کہنے لگے فاطمہ گرمی میں تُنے موٹا جوڑا کیوں پہن لیا؟ کہا علی تُنے پردے سے نبوت کے ہاتھ کی خوشبو نہیں سونگی؟ کہا کیوں؟ کہا ابھی میرے ابو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، جھاتی مار کے پردہ ہٹا کے گئے. فاطمہ جبرائیل آیا تھا، کہہ رہا تھا عورتوں کو حکم کرو موٹا لباس پہننے. باریک لباس جس کا پہن لیا اور باریک
لباس میں جس کے جسم نظر آ گئے وہ جسم جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا گیا تھا. جائے گا علی میں ڈر گئی, میں نے گرمی میں بھی موٹا لباس پہن لیا ہے. وہ سر سے دوپٹہ اتارنے والیاں قصوروارو بھائی کار تم نے ان کو چوکا کیوں نہ کیا؟ جو رمک سے ماڑے سے ڈیرے اسماعیل خان سے جو گاڑی عورت کو میرے عزیزو کنڈکٹر بنا کر کراچی جا رہی ہے, کوئی ایک بھی شریف انسان ہے جو اسے بیل کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ جب وہ تیری گھنٹی پر, تیرے اشاروں پر, تیرے آنکھ کے مٹکے پر جب وہ پانی لے کے آتی ہے, لنچ باکس لے کے آتی ہے, خدا کی قسم بتاؤ سوائے ایک کے, میں سب کی بات نہیں کرتا, میں تنقید کا نشہ, کوئی اسے دیکھتا ہے بیل کی نگاہ سے سب سے پہلے اس کے حیا والے حصے پہ نظر پڑتی ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم ایمانداری سے بتاؤ اتنی بے حیائی میں اگر اللہ نہ کرے گاڑی کی ٹکر, اب یہ 52 آدمی مرے کوئٹہ جاتے ہوئے, اگر اس حالت کے اندر موت آ جائے تو ملک الموت کہاں لے کے جائے گا؟ تم عبدالحلال کی تقریر سن کے مذاق نہ اڑانا, ایویں نہ کہنا مولوی بڑا برس کے گیا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ پچھلے دنوں آپ کے روزے مبارک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. تقریباً اس دن مجھے 7-8 منٹ حضور کے روزے پر حاضری کا موقع ملا. کسی نے میری ویل چیئر نہیں ہلائی, میں اللہ کی قسم وعدہ کر کے آیا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ میری تشکیل فرما دو. وہ تشکیل مجھے یاد آ گئی جو آپ نے حضرت معاذ کی فرمائی تھی جب یمن کی طرف آپ نے ان کو حاکم بنا کر بھیجا. اللہ اکبر, آپ بار بار فرما رہے تھے معاذ میں محمد کا مکھڑا دیکھ لے, میرا چہرہ دیکھ لے. جب بار بار دکھا رہے تھے وہ دیکھتے جا رہے تھے, تو پھر آپ نے فرمایا تھا کملی والے اتنا کیوں دکھا رہے ہو؟ فرمایا معاذ لگتا ہے اب آئے گا تیری میری ملاقات نہیں ہوگی, تو مجھے مدینے میں نہیں پائے گا. اے معاذ ممبر پائے گا, ممبر کا خطیب نہیں پائے گا, محراب پائے گا, مصلی پر امام نہیں پائے گا. حضرت معاذ اللہ اکبر رونے لگے. کہا یا رسول اللہ پھر اتنے کم عرصے میں جدائیاں کیوں؟ فرمایا جس مشن کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے میں تجھے بھیج رہا ہوں. اے معاذ اگر بچ گیا تو آ کے مدینے میں ملاقات کر لیو, اگر میرا انتقال ہو گیا تو محمد حوض کوثر پر تیرا انتظار کرے گا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے آئے صحابہ کے چہرے اٹھ کے اترا دیکھا, دل کا اجالا رات کے اندھیرے میں تبدیل دیکھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یوں نہیں پوچھا کہ حضور کا حال کیسا, ہماری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صحابہ کہنے لگے, معاذ کہنے لگا محمد آرام کہاں فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا معاشہ کے حجرے میں. حضرت معاذ وہاں کھڑے ہو گئے, سلام پڑھا اور رو کے فرمایا یا رسول اللہ تشکیل کی تھی, کارگزاری سنانے کے لیے آیا. میں بھی حضور کے روزے پہ جالی مبارک کے سامنے درود و سلام پڑھا. ولی مجیب صاحب میں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ تشکیل کر دو اور ہر سال کارگزاری سنانے کے لیے بلا لو, ہر سال تشکیل کرو, ہر سال کارگزاری سناؤ. جب اتنے سے دن رہ جائے زندگی کے سفارش کر دے رب سے اللہ ہمیشہ کے لیے مدینے بلا لے. موت آئے باڑے کے قبرستان میں قبر بنے گی, حفظ آباد پیر محل بنے گی, اپنے بھی پتہ آئے یا نہ آئے محمد کے روزے کی چھاؤں میں قبر مل گئی تو خدا کی قسم اپنا آئے نہ آئے لیکن 70,000 فرشتہ صبح آئے گا, 70,000 فرشتہ شام آئے گا. جو اللہ سے مانگ رہے ہیں مانگتے ہوئے خیال نہیں آتا کیا مانگ رہے ہیں. ہم تو شریعت کے ہر معاملے میں حتیٰ کہ اس کے سامنے منہ کھولنے میں بھی اس کے پابند. ہائی بائی نہ مانگوانا کرو, ایکی پھینکی نہ پھینکا کرو, بلکہ کیا مانگا کرو, ہاتھ اٹھا کر سر جھکا کر مجرموں کی طرح, سوالیوں کی طرح میرے سے مانگا کرو. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو اپنے بچے کو میونسپل کمیٹی کا چپڑاسی بناتا ہے, میں نے تو تیرے بچے کو دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے. میں نے تو تیرے گھر والوں کو تیری آنکھوں کا نور, تیرے دل کا سرور بنانے کا کہہ رکھا ہے. اور مانگتے ہوئے شرم تو کیا کر, خیال تو کیا کر, جو تو میرے سے مانگ رہا ہے مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے.
جو تو مانگ رہا ہے یہ اچھا ہوتا تو اللہ کی قسم میرا محمد پیٹ پہ پتھر باندھ کے نہ پھرتا، اگر یہ اچھا ہوتا تو نبی کا جنازہ 17 پیمد والے کرتے میں نہ اٹھتا، اگر یہ جو تو مانگ رہا ہے اچھی چیز ہوتی فاطمہ 17 پیمد والے پہ چادر میں رخصت نہ ہوتی، اگر یہ چیز اچھی ہوتی اللہ اکبر بلال کا چمڑا نہ ادھیڑتا۔ مالک کائنات یہ سپیکر ہے، یہ مائک ہے، یہ سٹینڈ ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ بھائی کیمرے والا مووی والا یا سون یہ ڈبے، ہر چیز مارکیٹ میں لینے کے لیے گئے، اللہ اکبر اوپر پرچی لکھی ہوئی تھی ہلکا سا چائنا کا موبائل لینے کے لیے چلے جاؤ 1 سال کی وارنٹی ہوتی ہے، اللہ اتنی سے لے کر اتنی بڑی چیز تک ہر چیز کی وارنٹی ہے، اللہ اس دنیا کی بھی کوئی وارنٹی گارنٹی ہوگی؟ فرمایا بندے میں نے بنا کر سب سے پہلے بتا دیا، تجھے بھیجنے سے پہلے میں نے پہلے بتا دیا، اس دنیا کے ظاہر باطن کو تیرے سامنے رکھ دیا، اس دنیا کی حقیقت کو میں نے تیرے سامنے رکھ دیا، کیا فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جتنی بھی چمک کے آ جائے یہ دھوکہ دے کے جائے گی۔ اللہ اکبر، میری رحمت والے آنچل میں رہنا، اس دنیا کے دوپٹے کو اپنے سر پہ رکھنا، آج نہیں تو کل دھوکہ دے کے جائے گی، بڑے مکانوں کے اندر سے لے کے جائے گی، ڈیروں کو اجاڑ کے جائے گی، محلوں کو اجاڑ کے جائے گی، بڑے بڑے شاہی محل خالی کر دیے جائیں گے، نہیں یقین آتا جا 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 ماڑا شہر کے قبرستان میں چلا جا، یا وہ سو رہے ہیں جن سے ملاقات کرنے کا ٹائم لینا پڑتا تھا، آج اتنے ویلے پڑے ہوئے ان کی اولاد بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہے، جا پڑے ہوئے۔ 1 سال کے بعد میاں لقمان جاتے ہیں، اللہ تیرے بچے کو ایمان کی سلامتی دے، قرآن کا عاشق بھی بنائے، اللہ آپ کے بھائیوں کو بہنوں کو، 2 بھائی 1 بیٹا 2 بہنیں، آج سعادت تیرے گھر میں آئی، سارے سب نے قرآن پڑھا، اللہ نے قرآن کے حافظ بنائے۔ مولی مجیب صاحب ہماری عقلوں پہ پردے پڑ گئے میرے پیارو، 1 سال کے بعد قبرستان جاتے ہیں، کیا لے کے جاتے ہیں؟ 1 پھوڑا کسی 2 داوڑے مٹی کے، 20 روپے کے گلاب کے پھول امی کے لیے جو 9 مہینے تجھے مجھے پیٹ میں اٹھائے پھرتی رہی، تیری خاطر اس نے سردی کے موسم میں پیٹ بھی کٹوا دیا، اللہ اکبر، ٹانکوں میں پیپ بھی پڑ گئی تھی، اللہ غنی، بخار کے اندر بھی روٹی پکا کے دی تھی، بیماری میں بھی اس نے کپڑے دھو کے دیے تھے، اللہ اکبر، پیٹ کٹا ہوا تھا، خون نکل رہا تھا، پھر بھی دودھ کی دھاریں تیرے میرے حلق کے اندر اتار رہی تھی، آج یہ سلا دیا تو نے ماں کو۔ وہ باپ جس نے جوانی تیرے پہ قربان کر دی، بڑھاپا تیرے قدموں پہ لا کے رکھ دیا، وہ باپ جس نے تیرے لیے مکان اس نے بنایا، دکان اس نے بنائی، گاڑی اس نے بنائی، لیکن تیرے لیے چٹے کاغذ پہ انگوٹھا چھاپ کر دیا، انگوٹھا لگا کے دے دیا، وہ دیا تو نے اس باپ کو۔ 1 سال کے بعد گیا، اماں تک رہی ہے قبر میں سے، ابا دیکھ رہے قبر میں سے، 1 سال کے بعد گیا، 2 داوڑے مٹی کے ڈالے، جب پہلا داوڑا مٹی پہ ڈالا ماں کی قبر ہل گئی، ابا کے رونے کی آواز آئی، میں کہ بزرگا ہنجو کیوں آ گئے، اماں کیوں رہی، کہ اس بدبخت سے بوجھ، 1 سال کے بعد آیا، وہ بھی مٹی پھینک کے چلا گیا، 1 سال کے بعد آیا، 2 داوڑے مٹی ڈال کے چلا گیا، میں نے کہا اماں تیرے لیے سونا لاتا چاندی لاتا، کہ کون تھوکتا ہے سونے چاندی پر، یہاں جس کو اٹھنے میں ڈال کے گئے ہو، نہ سونے کی اوقات ہے نہ چاندی کی اوقات ہے، یہاں تو محمد والی عملوں کی ڈولی کام آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اماں تیرے بچے کو کیا میسیج دوں، مٹی ڈال کے نہ جا، کیا ڈال کے جاتا، کہ میرے بچے کو پیغام دے، مٹی کا دابڑا نہ لاتا، پھولوں کی پتیاں نہ لاتا، اگربتیوں کا پیکٹ نہ لاتا، مکھانے کی تھیلی نہ لاتا، کیا لے کے آتا، گھر سے وضو کر کے آتا، ہاتھ میں تسبیح پکڑتا، ہر دانے پر سبحان اللہ کہتا آتا، لب ہلتے ہر ہونٹ ہلانے پہ کل اللہ پڑھتا آتا، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، گھر بے شک 10 میل دور تھا، 50 میل دور تھا، آ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ جاتا، قبر کے اوپر میرے بیٹے کا کام بن جاتا، اس کے پڑھنے سے میری قبر کا ٹکڑا جنت کا باغ بن جاتا۔ یہ کیا کا تماشا کر رکھا ہے؟ میرے پیارو میرے پیارو میرے پیارو، بس تھوڑی سی فکر کر لو، جتنی دنیا کی فکر کر رہے ہیں اس سے زیادہ قبر کی فکر کرو، وہ اندھیرا لوڈ شیڈنگ کا پتہ کوئی نہیں، وہ گیس گوس کا پتہ کوئی نہیں یقین آتا، صبح قبرستان کی دیوار کے پاس کان لگا کے کھڑے ہو جانا، کوئی نہ کوئی تو قبرستان میں پڑا ہوگا، اور اس سے جا کے پوچھنا عبدالحنان رات رو رو کے سنا کے گیا
سچ کہہ رہا ہے، امی بھی روئے گی، ابا بھی کہے گا، بھائی بھی کہے گا کہ عبدالحنان ٹھیک کہہ کے گیا، یہ قبر والی مارکیٹ ہے، یہ دنیا کا پیسہ نہیں چلتا، یا تو آمنہ کے لال کا طریقہ چلا کرتا ہے، جو نبی کی تابعداری کے تالاب میں نہا کے آئے گا، غوطہ لگا کے آئے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے آئے گا، قبر اس کے لیے وہ سیج بنے گی، دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ پچھلے سال میرے عزیزو ملک شام میں باب صغیر قبرستان میں حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری میرے ساتھ تھے، اللہ والوں کا ٹولہ خدمتگاروں میں شامل ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی خبر آئی، میں نیچے تہ خانے میں حضرت کے ساتھ اتر گیا، میں نے کہا سائیاں پیر مربیہ مجھے اجازت دے دے، میں بلال کی قبر کو سینے سے لگا کے اپنا ہاتھ ٹھار لو، اللہ اکبر، میں نے سیدنا بلال حبشی کی قبر کو سینے سے لگایا، میں نے کہا تو وہی بلال ہے جو کلمے کے لیے مکے کی دھرتی پہ پٹتا تھا، بلال تو خجرے مقدروں والا، تیرے کلمے کا زابنہ منا کلال ہے، تو میرے کلمے کا زابن بن جا، میں ٹوٹا پھوٹا بلال تیرے روزے پر آیا، تیری قبر پر آیا، میں تجھے کلمہ سنا رہا ہوں، کلامنا کلال جب تجھے حوض کوثر پلائے، میرے ایمان کی گواہی دے دینا، تیرا بچا ہوا مجھے مل جائے۔ آپس کے اندر مقابلہ کا ہوتا ہے، بغل گیر ہوتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، پوچھتے سے کتوں آئے ہو، حالات کی کیا آپ کا حال ہے؟ لگتا ہے بلال نے میں جب اللہ اکبر میرے قبر کو اپنے سینے سے لگایا، بلال نے بھی پوچھا ہوا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں عاشق رسول ہوں، غلام رسول ہوں، میں جلسوں میں کہتا ہوں جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بلال نے مجھے یوں دھکا دے دیا کہ کون سا عاشق رسول ہے 14ویں صدی کا، تو عاشق رسول کیسے بنا؟ میں کہا تقریر کی منرل واٹر پیا، تقریر کی اللہ اکبر میں نے ڈائٹ والی بوتل پی، تقریر کی میں نے مکھن پروٹھے گئے، بلال ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا تو آج کے رسول مکھن پروٹھے کھا کے ملا بنا، میں آج کے رسول مکے کی دھرتی پہ چمڑے ادڑوا کے بنا، اللہ اکبر قیامت کا دن ہوگا، پتہ لگ جائے گا کس آج کے رسول کو اپنے سینے سے لگائے گا اور کس کو آج کے رسول کو دیکھ کے اپنا منہ پھیر لے گا۔ اور میرے پیارو خدا پاک کی قسم، ابھی صحابہ کا نعرہ لگ رہا تھا، ادھر سے آواز آ رہی تھی چسنی آئی، مزہ نہیں آیا، ہم مزے کے چکر میں لے گئے، موت ہماری زندگی میں اجاڑ پھیر کے چلی گئی۔ کھانے میں ہمارے مزے، پینے میں ہمارے مزے، سونے میں ہمارے مزے، رونے میں ہمارے مزے، بیوی کے پاس اولاد کے پاس ہمارے مزے، بیچ میں ہمارے مزے، 50 ہزار پوچھ مجھے برمان سے لاکھوں روپے جلسے پہ لگا، مولوی نے چس نہیں کرائی، مزہ نہیں آیا، چس سے نکلو، مزے کے چکر سے نکلو، عمل کے چکر میں آ جاؤ۔ خدا پاک کی قسم 1400 سال ہو گئے، یہاں بھی تو عرصہ ہو گیا ہوگا، مزے کے چکر میں جلسے ہو رہے، لیکن ایک آدمی اللہ میری غلطی معاف فرمائے، لیکن میرے عزیزوں مزے لے کے جا رہے ہیں، عمل نہیں لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے واسطے مزے چھوڑ دو، اللہ کے واسطے مزے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے قرآن شان والا، قرآن پڑھنے والے شان والے، قاری قرآن شان والے، خطیب شان والے، عزت والے، لیکن میرے عزیزوں عمل کی نیت سے سنا کرو، کوئی بھی ہو، رنگ کا کالا ہو، قد کا بڑا ہو، جسم کا پتلا ہو یا موٹا ہو، عربی ہو، پنجابی ہو، سرائی کی ہو، سادہ بولنے والا ہو، ترنم سے بولنے والا ہو، بس یہ دیکھا کرو بیٹھنے والا کس کا نام لے رہا ہے اور اس کا نام سن کر ہماری زبانوں پر سبحان اللہ آ رہا ہے۔ قوم تو میرے عزیزوں پھر بھی راضی نہیں ہوئی، ایک قاری، ایک نعت خان، ایک خطیب ابھی یہاں سنا رہا ہے، 1400 سال پونے 1400 سال پہلے ایک خطیب نے کربلا کے میدان میں سنایا تھا، ممبر فوم کے گدے کا نہیں تھا، ممبر نیزے کی اینی کا تھا، اللہ اکبر، سننے والی بہن تھی، سنانے والا بھائی تھا۔ جب سارا کنبہ اجڑ گیا، میں کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس کھڑا تھا، ساتھ ابن حضرت عباس لیٹے ہوئے تھے، ادھر حبیب ابن مظاہر لیٹے ہوئے تھے، میں نے کہا حسین ہم تو مزے لیتے رہے تیرے شان کو سن کر، کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین، سنیوں کا واہ حسین شاہ حسین شاہ حسین، آج تک ہم اسی چکر میں رہے۔ حسین بتا مدینہ کیوں چھوڑا، نانے کا در کیوں چھوڑا، ماں فاطمہ کا گھر کیوں چھوڑا، ابے کی مسجد ابے کا ممبر تو نے کیوں چھوڑا، حسین بتا بیٹیاں کیوں لے کے آیا، بہنیں کیوں لے کے آیا، نکڑے بال کیوں لے کے آیا، 2 سال کے کیوں لایا، 19 سال کا کڑیل جوان کیوں لے کے آیا۔ حسین میری قوم کبھی سیاست کہتی ہے،
میری قوم صدارت کہتی ہے، میری قوم کبھی دو شہزادوں کی جنگ کہتی ہے، حسین میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ اور میرے پیاروں گلے اپنے جگہ، گلے اپنے جگہ، گلے اپنے جگہ۔ لوگ کہتے پتر تے سارے سونے نے، لیکن میرے پتر ورگا کوئی نہیں۔ میں کہتا شہزادے تو بڑے ہیں لیکن محمد کے شہزادے جیسا کوئی نہیں۔ لاکھ یزید ایک طرف ہو جائے، محمد کے حسین کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا ساری ایک پلڑے میں رکھ دو، یزید یزید رہے گا، حسین حسین رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں میں کہہ میرے کا حسین، کوئی کہتا دو شہزادوں کی جنگ ہے، کوئی کہتا کچھ ہے۔ حسین تو تا دس کہ یہ سوال تو آپس میں بہن بھائیوں نے کیے تھے۔ جب علی الاکبر لیٹا تھا، علی الاصغر لیٹا تھا، پورا کنبہ پڑا ہوا تھا، اس وقت میری بہن خیمے میں سے یوں جاتی وہاں نہیں تھی، کہنے لگی ویرا کھک میرے پاس بھی نہیں بچا۔ حسین کہنے لگا جھولی میں نے بھی جھاڑ کے دکھا دی۔ کہنے لگی پھر بتا بتا نتیجہ کیا؟ کربلا کے بور سے کیا نتیجہ نانے کی امت کو دے کہ میری بہنہ میری ماں جائی، میرے ابے کی نشانی، اگر بچ گئی تو نانے کے روزے پہ جا کے نتیجہ سنا دینا، اگر میں بچ گیا تو نانے کے روزے پہ جا کے نتیجہ سنا دوں گا، اور یہ نتیجہ نانے کی دعاؤں کے صدقے سے پوری امت میں الاؤس کر دیا جائے گا۔ نتیجہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ بھائی سجدہ لے کے آیا، بہن پردہ لے کے آئی، خیمے میں پردہ تھا، تلواروں کے سائے میں سجدہ تھا۔ اللہ نے ہمارے پہ کرم فرمایا، نانے کی دعا رنگ لے آئی۔ زینب نے خیمے میں پردہ بچا دیا، حسین نے کربلا میں سجدہ بچا دیا۔ پھر میرا بھی جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ میں نے کہا حسین تیرے نتیجے کو میں نے قبول کیا، حسین تیری شہادت کو میں نے قبول کیا۔ اللہ مجھے ماڑے لے جائے، ڈیرے اسماعیل خان لے جائے، وہاں جا کے کہوں گا او لوگوں رب اکبر کی قسم زینب جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، قیامت تک حسین جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نتیجے کو آگے لے کے میرے پیاروں اپنی زندگی گزارو۔ کیا ہر وقت دکان پہ مکان پہ ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، فصل چنگی نہیں ہوئی، کورا پڑ گیا، کماد اچھا نہیں ہوا؟ مسلمان فرمایا بندہ تو کسی حال میں خوش نہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے میرا بندہ شکر کرے گا تو اور بڑھاؤں گا، گاڑی چلتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر نہ شکری کرے گا تو کسی روڈ پہ گاڑی خراب ہو جائے گی، پورا روڈ بلاک کر دیا جائے گا، مطلب یہ رزق تیری نسلوں کے لیے اٹھا لیا جائے گا، تیرے گناہوں کی وجہ سے، تیری اولاد سے، تیرے کنبے سے، خاندان سے اٹھا لیا جائے گا۔ ایک ایک بندہ گھر میں کماتا ہے، اللہ اکبر، تنخواہ سب کے حصے میں آتی ہے، ایک سجدہ کرتا ہے رزق سب کے حصے میں آتا ہے۔ فرمایا اب ایک کی بات نہیں، 10 کی بات نہیں، پورے کا پورا کنبہ نمازی بنے، پورے کا پورا کنبہ قرآن کی تلاوت بنے۔ اوے لوگوں کسی کی میراث جائیداد ہے، کسی کی سونا چاندی ہے، اللہ کرے ہماری وراثت قرآن بن جائے، ہماری وراثت نماز کا سجدہ بن جائے، تہجد کے اندر ملاقات بن جائے۔ اللہ اکبر۔ مولانا مجیب صاحب میں پنو عاقل کے اجتماع، نقشبندی اجتماع میں تھا، اگلے دن صبح میرے پاس اللہ اکبر سوئی گیس محکمے کے آفیسر آئے، کہنے لگے حضرت دعا آچا کرو، میرے پاس اولاد کوئی نہیں، پیسے کی کمی کوئی نہیں، ذرائع کی کمی کوئی نہیں، اسباب کی کمی کوئی نہیں، تعلقات کی کمی کوئی نہیں، کراچی سے لے کر پشاور تک کوئی میں نے میڈیکل سینٹر نہ چھوڑا، کوئی ڈاکٹر کوئی گائناکالوجسٹ نہ چھوڑی، کوئی میں نے لیڈی ڈاکٹر نہ چھوڑی، کہیں سے مجھے خیر نہ ملی۔ میں نے کہا میں ایک اسپتال کا تجھے نام بتاؤں؟ کہنے لگا سائیاں بتا۔ میں نے کہا جائے گا؟ کبھی چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اکیلا نہ جانا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا، ڈاکٹر کا میں بتاؤں گا، وارڈ کا میں بتاؤں گا، فیس بڑی سستی ہے، غریب بھی دے سکتا ہے، امیر بھی دے سکتا ہے، بل آنر کے بس سے باہر نہیں، ریڈی والا بھی دے سکتا ہے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا اللہ اکبر، عمل کرے گا کجی؟ میں نے کہا اسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی ہے، ڈاکٹر کا نام اللہ ہے، فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں، اگر تو دنیا سے اک جائے نہ امید نہ ہو، ایک مرتبہ اس اسپتال میں اپنی بیوی کو ساتھ لے جا، رات کا وقت تو اپنی بیوی کو اٹھا لینا، پانی کے چھپاکے مار کے وضو کر لینا۔ اللہ اکبر۔ ادب سے نیاز ادب سے گناہگار بن کر، اللہ اکبر، اس کا مجرم بن کر اس کے دربار میں آ جانا۔ اللہ غلطی تھی گئی، اللہ میرے سے قصور ہو گیا، میں نے تجھے چھوڑ کے در در منہ مارا، میں نے منہ کی کھائی، سایاں صبح کا بھولا شام کو آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے۔ میں نے کہا ویرا ڈاکٹر صاحب، اللہ اکبر، ایس ڈی او صاحب، بچہ ماں کے آگے روئے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا، بندہ خدا کو رو کے دکھائے، رب سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ رات کا
پہرو اللہ اکبر سناٹا سناٹا کتے کی بھونک بھی چڑیوں کی چیچی بھی ختم ہو جائے بچوں کی ریری بھی ختم ہو جائے سناٹا ہو اندھیرا ہو تو ہو مسلح ہو سامنے اللہ ہو اللہ اکبر پھر ایک مرتبہ رو کے دکھا دینا پہلے اپنے تمام گناہوں کا اپنے تمام جرموں کا اعتراف کرنا اور کہنا اللہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ میں مجرم بن کر میں نے اقرار کر لیا اللہ میں تیرے آگے جھک گیا سائیاں اس گود میں کسی نے خیر نہ ڈالی مجھے اپنوں نے مایوس کیا مجھے ہر ڈاکٹر طبیب نے مایوس کیا مجھے رشتہ داروں نے کیا میری ماں نے بھی مجھے تانے دیے میرے باپ نے بھی مجھے تانے دیے میرے یار نے مجھے تانے دیے لیکن اللہ مجھے ایک در تیرے نبی نے بتلایا اور فرمایا وہ در ایسا ہے دل کا اجالا نہیں رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ خیر ملتی ہے خالی لوٹ کے نہیں آتے سارے دروازے دن میں بند ہوتے ایک دروازہ رات کو بھی کھلا رہتا ہے سائیاں میں آ گیا رب کعبہ کی قسم بھی آنسو کا مول لگائے نہ لگائے اللہ ایسا آنسو کا مول لگاتا ہے اللہ گھر بھی آباد کر دیتا ہے اللہ نصیبہ بھی آباد فرما دیتا ہے آ جاؤ پلٹ آؤ صبح کا بھولا ویرا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے اپنے بچوں کو عادت ڈالو موبائل تمہارے بچوں کے ہاتھ میں بچوں کو عادت پڑ گئی موبائل تمہارے ہاتھ میں نخل پالش تمہارے ہاتھ میں بچوں کو عادت پڑ گئی جب مصلی تمہارے نیچے قرآن تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو نکڑوں کو بھی عادت پڑ جائے گی کہتے ہیں چھوٹا بڑے سے اثر لیتا ہے اثر دکھاؤ قرآن کی تلاوت کا اثر دکھاؤ نماز کے سجدوں کا اگر میری باتیں ساری صحیح علماء میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کوئی غلط ہو گئی مجھے اصلاح کر دینا میں نے آپ کو سبق سنایا میں مولوی بن کے نہیں آیا میں شاگرد بن کے آیا میں پیاس بجھانے نہیں آیا میرے عزیزوں پیاسوں کو پیاس بجھانے نہیں آیا میں تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے آیا میں تو در در پھرتا ہوں اگر اس حالت کے اندر میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے اس بیماری میں اللہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ یہ ساری دنیا کہتی ہے اللہ تو ہمارا رب ہے کبھی وہ بھی کہہ دے تو میرا بھی کچھ لگتا ہے خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا پھر ڈینگی بھی کچھ نہیں کہے گا پھر میرے عزیزوں نمونیا بھی کچھ نہیں کہے گا پھر کرونا بھی کچھ نہیں کہے گا لاکھ لاکھ سیلاب آ گئے پاؤں کے نیچے سے گزر جائیں گے اللہ اکبر من کان للہ کان اللہ لہو جو میرا ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اس کا بن جاتا ہے آخری بات مجھے بہلول یاد آ گئے مجھے بہلول یاد آ گئے ان کی قبر پہ ہی میرے عزیزوں میں ملک شام بغداد ہو کے آیا تھا اللہ اکبر ایسا مزہ آ رہا تھا جیسے اللہ اکبر صدیوں پہلا بہلول سامنے بیٹھا ہو اللہ اکبر وہاں سے بھی نسبت ملی وہاں سے بھی اللہ اکبر پگڑی بندی وہاں سے بھی پگڑی تو نہیں بندی لیکن پگڑی کی اجازت مل گئی کون بہلول ہے بازار میں نکلے ایک حلوائی کی دکان ہے کسی نے کہا بہلول منہ میٹھا کرے گا کہ بسم اللہ منہ میٹھا کرایا کہ الحمدللہ تھوڑا سا آگے گئے پانی کا کیچڑ تھا گلی خراب تھی روڈ کے اوپر ایک لڑکا ایک حسینہ بیٹھی ہوئی تھی حسینہ بیٹھے ہوئے تھے بہلول کا پاؤں کیچڑ میں گیا ایک چھینٹا اڑا لڑکی کے کپڑوں پہ گرا اس کے حسین سے جانشین سے برداشت نہ ہوا عاشق معشوق کا معاملہ تھا درمیان میں بہلول کیسے آ گیا آگے بڑا بہلول کے منہ پر تھپڑ مار دیا بہلول نے یوں کر کے چہرہ ملا کا الحمدللہ روٹیاں کھلائی تھی مٹھائی کھلائی تھی تب تیرا شکر ہے آزمائی صحیح تب تیرا شکر ہے اگلا قدم اٹھایا پیچھے رونے دھونے کی آواز آئی بہلول نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھپڑ مارنے والا زمین پہ کروٹیں بدل رہا تھا اس کی معشوقہ آ کے کہنے لگی بابا پیراتے ہاتھ تئی آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ تو نے بددعا دی واپس لے لے دیکھ کس طرح کررا رہا ہے رب اکبر کی قسم میں نے تو بددعا نہیں دی کہ تھپڑ تجھے مارا تکلیف اس کو ہو گئی آسمان کی طرف دیکھے مسکرانے لگ گئے کہ واہ مولا یاری کا حق ادا کر دیا کہ بابا یہ کون سی یاری کہ اس کے ساتھ جو میری یاری ہے کہ کیا ہوا فرمایا تجھے تکلیف ہوئی تیرے یار کو غصہ آیا تیرے یار نے اللہ اکبر مجھے مار دیا مجھے تکلیف ہوئی میرے یار کو غصہ آیا میرے یار نے تیرے یار کو مار دیا من کان للہ کان اللہ لہو ذرا بڑھ کے تو دیکھو اس کے قدموں میں جا کے دیکھو اس کی رحمت والی آغوش میں جانے کا ارادہ تو کرو ماں اتنی پیار نہیں کرتی جتنا اللہ پیار کرتا ہے بیوی اتنا پیار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بندے کا احساس کرتا ہے تو کیا خیال ہے آج روٹھے رب کو منا لینا نہ چاہیے جو روڈ ہمارا میرے عزیزوں ڈیورشن ہو رہا ہے ڈویل پک کی طرف جا رہا ہے آج اس روڈ پر دوڑ کے جانا نہ چاہیے میرے عزیزوں کیا اللہ سے صلح نہ کر لینی چاہیے ملک الموت سر پہ کھڑا ہے کبھی بغل بچ گیا لے کے چلا جائے گا تو موقع اچھا ہے سودا سستا ہے سارا مجمع اللہ سے صلح کر لے اس کی نبی کی غلامی کا تو گلے میں ڈال لے سارا
مجمع میرے عزیزوں مل کے میرے ساتھ 3 مرتبہ دہرائے اللہ اکبر. سر نیچے ہو جائے, آنکھیں بند ہو جائے, آنکھوں کے حالے میں ندامت کا آنسو آ جائے, دل دھڑک جائے, ذرا زور سے, ذرا سوچ سے, ذرا عشق سے, ذرا تڑپ سے اللہ اکبر ذرا کہہ دو نا 3 مرتبہ یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. مولا دیکھ لے سر جھکے پڑے, مولا دیکھ لے آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے. اللہ ہم نے دن کے اجالے رات کے اندھیروں کا اعتراف کر لیا. سائیاں ہمیں تیرے نبی نے بتایا ہے, اللہ تیرے نبی نے بتایا ہے یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا, یہ وہ دروازہ ہے گناہ لے کے آتا ہے رحمتوں کی چادر میں چھپ کے چلا جاتا ہے. ہمیں تیرے نبی نے بتایا قرآن کے ذریعے سے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. بعض مرتبہ تو جھکنے والے پر وہ سے اتنا پیار آتا ہے وہ گناہوں کی تھیلے کو نیکیوں کے تھیلے میں تبدیل فرما دیتا ہے. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری اس توبہ پر فرشتوں کو گواہ بنا دے. اللہ یہ ہماری توبہ ہمارے نبی کے روز انور تک پہنچا دے کہ تیرے غلام اللہ اکبر معافی مانگ رہے ہیں. اللہ نبی کی سفارشیں ہمارے حق میں قبول فرما لے. اللہ اس گھر کے اندر سعادت دے, مدینے والے گھر کی بھی سعادت نصیب فرما دے. کبھی مکہ نصیب فرما, کبھی مدینہ نصیب فرما, پر زندگی تھوڑی سی رہ جائے اللہ محمد کے روزے کی چھاؤں نصیب فرما. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے, کہو سارے انشاءاللہ. پابندی سے پڑھیں گے 5 نمازیں, کہو انشاءاللہ. دکان پر ہو, مکان میں ہو, جہاز میں ہو, گاڑی میں ہو, جب اذان کی آواز آ گئی اللہ اکبر تو بیوی بعد میں, رشتہ دار بعد میں, اللہ کی محبت پہلے, اللہ کا امر پہلے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے فرمایا وہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. صحابہ مڑ مڑ کے دیکھا یا رسول اللہ کیا آ رہا ہے؟ فرمایا رمضان المبارک آ رہا ہے, یہ رجب کا مہینہ آ گیا. محمد عربی کے 2 مہینے پہلے ہاتھ اٹھ گئے. حضور نے کیا دعا فرمائی میرے ساتھ پڑھ لو, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ برکت دے دے رجب شعبان میں اور صدقہ دے دے رمضان کے مہینے کا. اللہ اکبر. کیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ روزے رکھنے پڑیں گے؟ کیا نبی کو نہیں پتا تھا سارا دن بھوکا رہنا پڑے گا؟ کیا حضور کو نہیں پتا تھا تراویح میں اللہ کو یاد کرنا پڑے گا, نفلوں میں اللہ کو یاد کرنا پڑے گا؟ اگر پیٹ پہ پتھر باندھنے والا رمضان کا روزہ مانگ رہا ہے تو اللہ کی نعمتیں کھانے والا رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھ رہا ہے؟ یہ بغاوت ہے, عداوت ہے. معافی مانگو. اللہ جو گزر گئے قضا ایک عمری کریں گے, اللہ جو گزر گئے ان کی قضا کریں گے, اور باقی موت تک ہر حال میں انشاءاللہ رمضان کے روزے رکھیں گے. کہو انشاءاللہ. فصلوں کا پورا عشر دیں گے. زکوٰۃ ہمارے پہ اگر فرض ہے تو انشاءاللہ ادا کریں گے. پڑوسیوں کا, اپنوں کا, پرایوں کا, بیوی بچوں کا. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. اپنوں کا بھی حق ادا کریں گے, محلے والوں کا بھی, اللہ کے نبی کی امت کا, پڑوسیوں کا, تاکہ جانوروں کا بھی حق ادا کریں گے. مطلب کبھی کبھی گھر سے چاول لے لیے, آٹا لے لیا, گڑ لے لیا, کبھی گیہوں لے لی, کبھی گندم لے لی, کبھی باجرہ لے لیا, جا کر اللہ کی مخلوق کو ڈال دیا, چھتوں پہ چڑیوں کو ڈال دیا, درختوں کی اوٹھوں میں کیڑوں مکوڑوں کو ڈال دیا. خدا کی قسم قیامت کے دن ہم سارے ایک سفارشی بنے, کوئی ہمارا مخالف نہ بنے. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اللہ اکبر. بچیوں کا حق پورا ادا کریں گے, کوئی انشاءاللہ. وراثت میں سے حصہ دیں گے کہ انشاءاللہ. بیوی کو وراثت میں سے حصہ دیں گے, کوئی انشاءاللہ. ماں باپ کی ہمیشہ تابعداری کریں گے, اپنے اساتذہ کا احترام کریں گے, قرآن پڑھیں گے بھی انشاءاللہ, قرآن پڑھائیں گے, رل مل کے عمل کریں گے, ختم نبوت کی چوکی داری کریں گے. کہہ دو انشاءاللہ. نبوت صحابہ کے لیے سب کچھ قربان کریں گے, کہو انشاءاللہ. ملک پاکستان کی بقا کے لیے سب کچھ کریں گے. آج میرے عزیزوں جو خودکش حملہ ہوا, اللہ اکبر, جتنے پولیس لائن کے محکمے میں جتنے شہید ہوئے, خدا کی قسم دینی مدارس والوں کا ایسے شدت پسندوں سے, ایسے دہشت گردوں سے کوئی ٹوپی پگڑی والے کا تعلق نہیں ہے. ہم مذمت کرتے ہیں. اللہ اکبر. جو وردی والے یہ بھی ہمارے اپنے ہیں, جو سیول وردی والے یہ بھی ہمارے اپنے ہیں, جو شلوار قمیض والے یہ بھی ہمارے اپنے ہیں. اللہ کی قسم قصور داڑھی والے
والوں کا نہیں ہے، قصور پگڑی والوں کا نہیں ہے، کوئی پگڑی داڑھی والوں میں گھسا ہوا ہے جس نے جھوٹا پگڑی کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی عزت نفس کو مجروح کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جو چلے گئے انشاءاللہ ابھی ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی، زخمیوں کی اللہ اکبر صحت یابی کی دعا ہوگی، ملک پاکستان کی بقا کی دعا ہوگی۔ پشتون بھی ہمارے، سندھی بھی ہمارے، بلوچی بھی ہمارے، سرائکی بھی ہمارے، پنجابی بھی ہمارے، اردو بھی ہمارے، پٹھان بھی ہمارے۔ مولانا جمشید رحمت اللہ علیہ مجھے یاد آگئے، حضرت مولانا جمشید رحمت اللہ علیہ ممبر پہ بیٹھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے لوگوں جمشید کا عقیدہ سن لو، ہم سب کے سب ہمارے، ہم رب رب ہمارے۔ جب یہ جذبہ ممبر سے اٹھے گا، یہ آواز اٹھے گی تو اللہ کا قرآن بھی گھر میں آئے گا، نماز کا مصلی بھی ہمارے گھر میں نظر آئے گا۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، میرے عزیزو تبلیغ کا کام بھی ہماری ذمہ داری ہے، پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا پیغام لے کے جانا ہے، ہر گھر میں جانا ہے، گھر گھر میں جانا ہے۔ اس کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے، اپنے گھر سے کرنا ہے، اور پوری دنیا کے اندر نبی والی محنت لے کے جانا ہے۔ مجھے حاجی عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ یاد آگئے، حاجی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے جس نے کلمہ پڑھا وہ دکان والا بعد میں، مکان والا بعد میں، وہ فیکٹری والا بعد میں، پہلے نبی کے کام والا۔ اے لوگوں ہم نے کلمہ پڑھا، ذرا اللہ کو کلمہ پڑھ کے سنا دو، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی نسبت سے ہمارا تعلق اللہ سے، مصطفیٰ سے بن گیا۔ اب بتاؤ ہم دکان والے نہیں، ہم نبی کے کام والے، ہم کون ہیں؟ نبی کے دور سے کون ہیں؟ نبی کے کام والے۔ ہم کون ہیں؟ نبی کے کام والے۔ یہ کام کب تک کرنا ہے؟ بڑھاپے میں، جوانی میں، بچپن میں نہیں، نہیں، فرمایا مرتے دم تک کریں گے اور کرتے کرتے مریں گے۔ کہو انشاءاللہ پوری دنیا میں دعوت والے کام کو لے کے جائیں گے، ہر کچے پکے مکان میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی تیار ہوں، دین کے تقاضے پورے ہو جائیں میرے سے، آپ بھی سارے تیار ہو؟ 4 مہینے کا کون ارادہ کرتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اور جن کے 4 مہینے لگ گئے، ملکوں میں جماعت لے کے کون جائے گا؟ پوری پوری جماعت لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو آج ایک فقیر کی جھولی میں ڈال دو چندہ مولی مجیب الرحمان کا۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے اوقات اللہ کے راستے میں دو۔ جمعرات کس نے دیکھی؟ بدھ کس نے دیکھی؟ منگل کس نے دیکھا؟ ابھی نیت کرو انشاءاللہ اس اجتماع کی برکت سے صبح اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے جاؤں گا۔ پوری جماعت دے دو۔ فقیر پہلی مرتبہ تمہارے پاس آیا، کون ہے جو صبح سے اللہ کے راستے میں نکلے؟ ایک اٹھے، اس کے پیچھے سارے اٹھ جائیں گے۔ بسم اللہ، اٹھو بھائی، پہلا آدمی صبح اللہ کے راستے میں، دوسرا بزرگ، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، کھڑے رہنا، کھڑے رہنا۔ 7 اللہ کے راستے میں ہو گئے، پوری جماعت دو، پوری 8 اللہ، 9 10 ہو گئے ماشاءاللہ۔ گننے دو بھائی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11۔ میرے پیاروں سارے یہ دائیں طرف آ جاؤ، میں آپ کے چہروں کو دیکھ کر اللہ سے دعا کروں گا۔ آجاؤ ماشاءاللہ، آجاؤ، نقد جماعت، نقد جماعت، اللہ کے راستے کی نقد جماعت۔ مولانا یہ جلسہ پورا سال رہے گا انشاءاللہ۔ یہ جماعت اگلی مسجد سے جماعت نکالے گی، وہ جماعت اگلی مسجد سے جماعت نکالے گی۔ امیر صاحب ہے بھائی کوئی؟ ماشاءاللہ وہ سارے امیر ہیں بھائی، لکھو ان کے سب کے نام۔ خدا کی قسم شیطان کے سر پہ گولا بج گیا، وہ تو مر گیا، یہ تڑپتا نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں زخمی سانپ زیادہ زہریلا ہوتا ہے، زخمی سانپ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب اس زخمی سانپ کا آخری سانس نکالنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو استغفار کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے قبولیت فرما لی۔ آپ استغفار کریں کہ اللہ نے ہمیں قبول فرما لیا۔ دوسرا کام، ایک جوڑا 2 چادریں جیب میں 200 روپے ڈال لینا اور مصلی کے کنارے یوں کر کے رکھ لینا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا ہے نا، پھر ہاتھ اٹھا کے رو کے دکھا دینا، اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، باقی تو جانے، تیرا کام جانے۔ رب اکبر کی قسم ہے جو آج اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے بلا رہا ہے، انشاءاللہ وہ حاضری کے لیے محمد کے روزے پر بھی ضرور بلائے گا، احرام باندھ کر بیت اللہ کے طواف کے لیے بلائے گا انشاءاللہ۔ اب یہ جماعت جہاں جائے گی نصرت کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ جو مسجد کے مراکز سے ہدایت ہے، مراکز سے 5 اعمال اپنی مسجد میں ترتیب کے ساتھ کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، تعلیم، زور زور سے بولو، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو گے، اپنے گھر میں تعلیم کرو گے، آئی گئی جماعتوں کی نصرت کرو گے، اپنی مسجد اور دوسری مسجد کے گشت کو پابندی سے کرو گے، ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں پابندی سے لگائیں گے۔ انہوں نے تو نکل کے دکھا دیا، باقی سارے ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ، سارے ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ۔ اب بولو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ،
شان صحابہ، شان قرآن، شان اسلام، افواج پاکستان، ملک پاکستان، نعرہ تکبیر۔ اللہ سب سے راضی ہو۔ آخری تشکیل سارا مجمع بیٹھا رہے۔ کیا نام ہے ادھر مدرسے کا؟ کتنے بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ؟ 150 بچہ پڑھتا ہے۔ کتنے بچے ماشاءاللہ دستار بندی ہوئی؟ 14 بچے ماشاءاللہ۔ جو آپ نے گندم دی تھی، جو آپ نے زکوٰۃ دی تھی، آپ نے عید کی نماز میں چندہ دیا تھا، یہ 14 بچے قرآن کے حافظ بن گئے۔ بابا تو جو ایک بوری گندم کی تھی، آٹا پیسا، وہ آٹا گوندا، پھر تگاری میں، پھر تندور میں آیا، پھر طالب علم کے دسترخوان پر آیا، اس نے آدھی روٹی کھائی، الحمدللہ کہا، پھر جا کر مدرسے میں بیٹھ گیا۔ اس وقت جو اس نے سبق یاد کیا، خدا پاک کی قسم یہ سبق قیامت تک نسل در نسل سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہے گا۔ ایک وقت کا کھانا کھایا، قیامت تک صدقہ جاریہ، ہم یہاں رہے تب بھی اجر ملے گا، قبر میں چلے گئے کوٹھڑے میں تب بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اب ذرا ہمت کر کے کم سے کم 20 بندے کھڑے ہو اور مدرسہ دارالعلوم اسلامیہ کے لیے 1 لاکھ روپے کا اعلان کریں۔ 10,000 دوں گا، 5,000 دوں گا۔ وہ جسے اپنی جیب پہ بھروسہ ہو، خبردار وہ نہ اٹھے۔ جسے اپنے کاروبار کا بھروسہ وہ نہ اٹھے۔ جو اللہ کے خزانوں پر بھروسہ رکھے اور اللہ سے مانگ کر اللہ کے رستے میں دے۔ ہمارے حضرت خاکوانی صاحب فرمایا کرتے ہیں، اللہ سے لے کر اللہ کے لیے اللہ کو دے دو، صرف اللہ سے لے کے اللہ کے لیے اللہ کو دے دو۔ کون ہے جو اللہ سے لے کے اللہ کے لیے اللہ کو دے دے؟ کون پہلا اعلان کرتا ہے؟ انشاءاللہ 5,000۔ بسم اللہ۔ کیا نام بزرگ ہے؟ طیب بشیر شاہ 5,000۔ 10,000۔ کیا نام ہے جی؟ حمید اللہ۔ حمید اللہ 10,000۔ جی جی 10,000۔ کیا نام جی؟ شکیل۔ شکیل بھائی 10,000۔ 5,000۔ عبداللہ صاحب 5,000۔ محمد جمیل 20,000۔ مولوی صاحب نام نہیں لکھ رہے، فرشتے لکھ رہے ہیں اور وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، قبولیت ہو گئی، فرشتے ناموں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ جی بسم اللہ، اٹھو اٹھو، دیر نہیں کرنی۔ 5,000 5,000۔ اللہ رحمت یہاں برسی، تھوڑی یہاں بھی برسا دے، اپنے بندوں کے دل نرم کر دے، لینے والا جذبہ بھی اور دینے والا جذبہ بھی نصیب فرما دے۔ جی بسم اللہ، اٹھو اٹھو اٹھو، اللہ اسی سال حج عمرے کے لیے قبول فرما۔ کتنا جی؟ 3,000۔ کیا نام بزرگ؟ سیف اللہ۔ سیف اللہ بھائی 3,000 روپیہ۔ 2,000۔ ایک کیا نام ہے؟ ممتاز بھائی 5,000۔ اٹھو ماشاءاللہ۔ 15 آدمی بھی اور کھڑے ہو ماشاءاللہ۔ کون اٹھتا ہے ماشاءاللہ؟ کون اٹھتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اسی سال حج کے لیے قبول فرمائے۔ بسم اللہ، اٹھو بھائی اٹھو ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ 5,000 سامنے سے آئے، اٹھو بھائی۔ پتہ ہے سیلاب سے متاثر ہے، فصل بھی اچھی نہیں ہوئی، پیداوار بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے اللہ کے خزانوں کو دیکھے، وہ جو فصل کو دیکھے وہ نہ اٹھے بھائی۔ جی جی بسم اللہ۔ 5,000 کیا نا بیٹے ہے؟ محمد فاروق بھائی، ممنون بھائی 5,000۔ اور نور بھائی 5,000۔ کیا نا بیٹے؟ محمد امجد 2,000۔ اٹھو 1,000 500 روپے کے لیے اٹھو۔ اللہ کو ہمارے پیسوں کا محتاج ہے؟ جو 10,000 دے اللہ اسے بھی چودھری نہیں کہتا، جو 2 روپے دے اللہ اسے کمی نہیں کہتا۔ اللہ تو عزت والا کسے کہتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میں پیسے نہیں دیکھتا، میں تو انسان کے دلوں میں جھاتی مار کے دیکھتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اٹھو اٹھو۔ 1,000 دوں گا، 2,000 دوں گا۔ 5 دعائیں، اللہ سلامتی ایمان ہو جائے، خاتمہ ایمان ہو جائے، شہادت کی موت ہو جائے، مدینے کا مدفن ہو جائے، قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر شفاعت کے جھنڈے تلے جنت الفردوس نصیب ہو جائے۔ بسم اللہ بھائی۔ کتنا جی؟ 1,000 5,000۔ کیا نام ہے؟ شاہ جہان بھائی 5,000۔ ماشاءاللہ، اٹھو 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 اٹھو، بھر دو یہ میز کا حصہ یہاں پہ لا کے بھر دو ماشاءاللہ، بھرو بھرو ماشاءاللہ۔ اللہ سارا مجمع اٹھے، سارا مجمع اٹھے، قرآن کے وارثوں کے لیے، قرآن کے قاریوں کے لیے، بچیوں کے پردے بچے، اللہ ہمارا پیسہ قبول ہو جائے، دین پوری دنیا میں پھیل جائے، ہر کچے پکے مکان میں بے شک روڈ ہو نہ ہو لیکن تیرے قرآن کا راستہ ضرور ہو جائے۔ ماشاءاللہ مجمع اٹھ کے آئے، مجمع اکیلے نہیں، مجمع اٹھ کے آئے۔
ڈھیر لگا دو ڈھیر ماشاءاللہ کم سے کم 1 لاکھ روپے دکھاؤ یہاں پر اللہ برکت دے زیادہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں اللہ جتنے قدم چل کے آئے اللہ اتنے قدم جنت کے قریب کر دے چل کے آئے اللہ دوڑ کے جنت میں جانا عطا فرما دے اللہ پگھوڑوں کے اندر ڈولیوں میں بٹھا کر جنت کے اندر پہنچا دے اٹھو ماشاءاللہ اٹھو میرے پیارے اٹھو میرے پیارے اٹھو ماشاءاللہ 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 جس کے پاس ہے نہیں گھر ہے صبح دے دینا لیکن چل کے یہاں تک آئے واپس چلا جائے تاکہ فرشتے اس کا آنا جانا لکھ لیں خدا کی محبت میں اپنے بندوں کا اللہ نام لکھ لے ماشاءاللہ واہ جی واہ سبحان اللہ واہ